الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإذا قضيتم مناسككم پس جب پورا کر چکو تم حج کے مناسک کو فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم پس یاد کرو اللہ کو جیسے یاد کرتے ہو تم اپنے آبا و اجداد کو او اشد ذکرا یا اس سے زیادہ بڑھ کر کے یاد کرنا
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ پس لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا اے ہمارے پروردگار دے ہمیں دنیا کی زندگی میں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ اور نہیں ہوتا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً اے ہمارے پروردگار دے ہمیں دنیا کی زندگی میں بھلائی وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً اور آخرت کی زندگی میں بھی بھلائی وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور بچا میں دوزخ کے عذاب سے اُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ اور یاد کرو اللہ کو معدود دنوں میں فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ پس جس نے جلدی کی 2 دنوں میں پس کوئی گناہ نہیں ہے اس پر وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ اور جس نے تاخیر کی کچھ گناہ نہیں ہے اس پر بھی لمن اتقى اس شخص کے واسطے جس نے تقوی اختیار کیا واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے وَاعْلَمُوا اور جان لو انکم الیہ تحشرون بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے آمنت باللہ وبآیاتہ حضرات گرامی اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے حج کی عبادت میں سے عرفات اور عرفات کے بعد مزدلفہ کی طرف لوٹنے کا اور مشعر حرام کے پاس وقوف کرنے کا ذکر ہوا 9 ذی الحجہ کو حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا کرنے کے بعد غروب آفتاب کے بعد حجاج کو حکم ہے کہ وہ مشعر حرام مزدلفہ کی طرف رجوع کریں حجاج رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں اور مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے پڑھتے ہیں اور پھر رات ہی کے وقت کنکریاں رمی کے لیے جمع کر دی جاتی ہیں حکم ہے کہ انہیں دھو کر کے پاک کر لو تقریباً 75 یا 80 کنکریاں حجاج جمع کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد صبح کے وقت فرمایا کہ پہلے وقت میں فجر کی نماز ادا کرو اور اس کے بعد پھر وقوف مزدلفہ ہے جو کہ واجب ہے وقوف مزدلفہ میں بھی عرفات کی طرح اللہ کا ذکر کرنا ہے دعائیں مانگنی ہے استغفار کرنا ہے درود شریف پڑھنا ہے اور پھر فرمایا کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے جب 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت رہ جائے تو مزدلفہ سے مینا کی طرف کوچ کر جائے
10 ذی الحجہ یوم النار، جسے ہم عید الاضحیٰ کا دن بھی کہتے ہیں، یہ دن حجاج کے لیے انتہائی مصروفیت کا دن ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کے لیے عید کی نماز کا بھی حکم نہیں ہے۔ عید کی نماز حجاج سے ساقط کر دی گئی۔ یوم النار 10 ذی الحجہ کو سب سے پہلا جو واجب ہے وہ وقوف مزدلفہ کا، اور اس کے بعد دوسرا واجب رمی کرنا ہے جمرہ عقبہ کو۔ میں جب منا پہنچیں تو 3 جمرات میں سے جو جمرہ عقبہ منا کے آخری کنارے پہ ہے مکہ کی طرف، اس کی آ کر کے رمی کرو۔ 7 کنکریاں جو 7 لے کر کے آئے تھے، میں اتنی ہوں کہ چنے کے بڑے دانے کے برابر یا گھٹلی کے برابر ہوں، اس سے بڑی نہ ہوں، وہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے جمرہ عقبہ کے پاس پہنچ کر بسم اللہ اللہ اکبر رجما للشیطان ورزا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا، یہ پڑھتے ہوئے ایک ایک کنکری مارتے جاؤ، اور ہر کنکری کے اوپر یہ تکبیر اور یہ دعا اگر یاد ہو تو پڑھتے جاؤ۔ یہ دوسرا واجب ہے۔ اور اس سے فراغت کے بعد پھر تیسرا واجب قربانی ہے کہ قربانی کرو، اور قربانی کی ادائیگی کے بعد، قربانی کرنے کے بعد چوتھا واجب پھر حلق کرانا ہے، سر منڈوانا یا انگلی کے ایک پورے کے برابر بال جو ہیں وہ کٹوانا، اور اس سے فراغت کے بعد پھر طواف ہے، جسے طواف زیارت اور طواف افاضہ کہا جاتا ہے۔ یہ حج کا دوسرا رکن ہے، اور اس کی ادائیگی کے لیے بھی افضل جو دن ہے، افضل جو وقت ہے وہ 10 ذی الحجہ کا ہے۔ 12 ذی الحجہ تک یہ طواف کیا جا سکتا ہے، لیکن افضلیت یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو کیا جائے۔ اب جب طواف زیارت کر لیا گیا تو اس کے بعد جو حج کے بڑے بڑے احکامات تھے اس سے فراغت ہو گئی، اور اب جو ہے منا کے اندر قیام کرنا ہے، اور منا کے قیام کے اندر رمی جمرات ہیں جو حجاج کو 11 اور 12 تاریخ کو کرنی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ کہ اے مسلمانوں جب حج کے مناسک ادا کرنے سے تم فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جب تمہارا منا میں قیام ہو تو اس قیام کے دوران میں تم اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، کذکرکم آباءکم، جس طرح کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ رسم تھی کہ لوگ وقوف منا کے دوران میں جہاں ایک طرف بڑے بڑے بازار لگائے جاتے تھے، صنعتیں لگائی جاتی تھیں، نمائشیں لگائی جاتی تھیں، تو وہاں پر بڑے بڑے مشاعرے اور مجلسیں منعقد کی جاتی تھی، اور لوگ کسی شاعر کو، کسی خطیب کو، بیان کرنے والے کو کھڑا کر دیتے تھے، اور وہ اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا ایسے تھے۔ ہر ایک قبیلے والے دوسرے قبیلوں سے بڑھ چڑھ کر کے اپنے خاندان کے، اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جاہلیت کی رسم کو
باطل فرمایا اور فرمایا کہ تم اس دوران میں آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرنے کے بجائے اپنے رب کا ذکر کرو۔ فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے ہو اس سے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اس لیے کہ اسلام کے اندر فخر اور بڑائی اور غرور اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، قصوہ اونٹنی پر بیٹھ کر کے طواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی نے ان اللہ قد اذهب علیکم حمیۃ الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت کا جو فخر اور غرور تھا خاندانوں کے اوپر اور حسب اور نسب کے اوپر، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹا دیا ہے، اور اب تمہارے اندر کوئی بھی حسب اور نسب کے اعتبار سے بڑا اور چھوٹا نہیں ہے، بلکہ بڑائی اور چھوٹائی اس کا دار و مدار تقوی کے اوپر ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے انسانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تمہارے خاندان اور قبیلے اس لیے بنائیں کہ جان پہچان ہو، تعارف ہو۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ رب العزت کی ہاں محترم، مکرم اور مقدس معزز وہ انسان ہے کہ جو تقوی کے اندر، عبادت کے اندر، اطاعت کے اندر سب سے بڑا ہو۔ اور فرمایا کلکم بنو آدم، تم سب کے سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہو، وآدم من تراب، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا تھا، تو اس میں شیخی اور غرور اور تکبر کیا کرنا؟ اس لیے کہ مٹی کا کام تو ہے پاؤں کے اندر روندنا اور ذلیل ہونا، تو جو آدمی مٹی سے پیدا ہوا ہو اس کو تو ذلت کا اظہار کرنا چاہیے، اس کے لیے فخر کا، مباحات کا، غرور کا اور تکبر کا اظہار کرنا یہ کسی طرح بھی سزاوار نہیں۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق میں سے دوسرے دن مینا کے اندر خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، تمہارا پروردگار، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ لا فضل عربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ ولا لأحمر علی الاسود ولا للاسود علی الاحمر، کسی سرخ کو، کسی گورے کو، کسی سفید کو کالے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں، الا بالتقوی، مگر تقوی کے ساتھ۔ تو اس لیے فرمایا کہ اذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، کہ تم مینا کے اس قیام کے دوران میں اپنے رب کو یاد کرو، بجائے اپنے آباء و اجداد کے فخر اور کارنامے بیان کرنے کے اپنے رب کو ذکر کرو، اپنے رب کو یاد کرو۔ اس لیے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے جو کارنامے بیان کرو گے، یا تو اس کے اندر جھوٹ ہوگا، اس کے اندر غلو ہوگا، تو اگر جھوٹ بولو گے اس سے بھی دنیا اور آخرت کی تباہی، اور اگر سچے کارنامے بھی ہوں تو اس سے بھی تکبر اور غرور پیدا ہوگا، اور تکبر اور غرور کا انجام یہ بھی تباہی ہے۔
اور پھر تمہارے آباء و اجداد کو اگر کوئی بھلائی اور کوئی خیر ان کے اندر تھی تو وہ بھی اللہ رب العزت کی عطا کردہ تھی، اللہ کی دین تھی۔ تو جس ذات نے ان کو یہ خوبی دی اس ذات کی بڑائی بیان کرو۔ اور پھر مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے اندر کمال پیدا کرے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو بیان کر کے ان کے اوپر فخر کرنا اور شیخی اور اترانا۔ فرمایا اس کے اندر تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، تم اپنے اندر کمال پیدا کرو۔ فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے مانگو کہ اللہ تمہارے اندر کمال پیدا کرے، تم اعمال کرو تاکہ ان اعمال کی وجہ سے تمہارے اندر خوبیاں پیدا ہوں اور تم پھر آخرت کے اندر اپنے ان کارناموں کے اوپر، اپنی ان نیکیوں کے اوپر، اپنے ان اعمال صالحہ کے اوپر فخر کر سکو۔ تو اس لیے آباء و اجداد کی ذکر کرنے کے بجائے فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، بعض تو وہ لوگ ہیں کہ جو صرف اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے ہیں، اور بعض وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، لیکن ان سوال کرنے والوں کے اندر بھی پھر دو قسمیں، دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کہ جو اللہ سے یوں سوال کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا کے اندر عطا فرما دے، دنیا کی زندگی میں خوبیاں دے دے، بھلائیاں دے دے۔ ان کا سوال صرف دنیا ہی کے لیے ہوتا ہے، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی ان کی زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی رسم تھی کہ بعض لوگ اللہ سے جب مانگتے تھے، دعائیں کرتے تھے تو صرف دنیا مانگتے تھے۔ اللہم آتنی بقرا، اللہم آتنی ابلا، اللہم آتنی غنما، اے اللہ مجھے اونٹ دے دے، مجھے بکریاں دے دے، مجھے گائیں دے دے۔ اور بعض لوگ کہتے تھے اے اللہ بارش برسا دے، اور اے اللہ خوب پیداوار پیدا فرما دے اور نسل کو بڑھا دے۔ اور بعض لوگ یوں کہتے تھے اے اللہ ہمارا باپ اتنا مالدار تھا، اس کے پاس اتنی مال تھا، اتنی دولت تھی، جس طرح تو نے میرے باپ کو دولت دی تھی اے اللہ تو مجھے بھی اسی طرح دولت دے دے۔ تو یا تو آباء و اجداد کا ذکر ہوتا تھا یا صرف دنیا کا ذکر ہوتا تھا، دنیا کی منفعات کا، دنیا کے نفع کا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف دنیا کو مانگتے ہیں اور جو صرف دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آخرت کے اندر ایسے لوگ خالی ہاتھ ہوں گے اور ایسے لوگ آخرت میں محروم رہیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ صرف دنیا کا سوال کرے۔ آج اگر ہم اپنا بھی جائزہ لیں تو جو عبادات کرتے ہیں، جو قبولیت کے مقامات ہیں، جو قبولیت کے اوقات ہیں، تو ان اوقات کے اندر، ان مقامات کے اندر ہمارا بھی جو کچھ مانگنا ہوتا ہے اس میں زیادہ تر دنیا ہی کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تم قبولیت کے مقامات کے اندر پہنچے ہوئے ہو، اللہ نے تمہیں حج کی توفیق دی ہے، تو ان مقامات کے اندر صرف دنیا کا سوال مت کرو، اور اپنی عام زندگی کے اندر بھی اے مسلمان صرف دنیا کا سوال نہ کر۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں، غور کریں، ذکر کریں گے، نوافل پڑھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، کسی اللہ والے سے تعلق جوڑیں گے، تو اس کے اندر بھی صرف دنیا کا نفع سامنے ہوگا کہ ہمارے کاروبار کے اندر برکت ہو جائے، ہماری اولاد کے اندر برکت ہو جائے، اولاد ہماری مطیع ہو جائے، ہمیں کوئی بڑا عہدہ مل جائے۔ دنیا کا فائدہ جو ہے وہ پیش نظر ہوتا ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ صرف دنیا کا سوال کرنا یہ مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے۔ جو آدمی صرف دنیا کا سوال کرے گا، دنیا کا نفع چاہے گا
اور دنیا کی خاطر وہ جھوٹ بولتا ہے، دنیا کی خاطر وہ غلط گواہی دیتا ہے، دنیا کی خاطر، دنیا کی نفع کی خاطر وہ کسی کا حق مارتا ہے، کسی کا حق غصب کرتا ہے، تو فرمایا کہ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، کہ جو لوگ جھوٹی قسمیں اٹھا کر کے صرف دنیا کا نفع اٹھاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ اولئک لا خلاق لهم فی الاخرہ، آخرت میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں جھوٹی قسمیں دے کر، جھوٹے مقدمات بنا کر۔ ولا یکلمہم اللہ، ایسے لوگوں سے اللہ رب العزت قیامت دن کلام نہیں فرمائیں گے۔ ولا یزکیہم، ایسے لوگوں کو اللہ پاک نہیں کریں گے، ایسے لوگوں کے لیے ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب۔ تو اس لیے فرمایا کہ اعمال کرتے وقت بھی جو بھی عمل کر رہے ہو اپنی نیتوں کو درست کر لو، کہ تمہاری نیت کیا ہے، جو عمل کر رہے ہو وہ دنیا کے لیے تو نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو صرف دنیا کا سوال کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان ہیں کہ جو اللہ سے مانگتے ہیں تو یوں دعا مانگتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو دنیا کی بھلائی بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں دنیا کے اندر جتنی بھی بھلائیاں ہیں، جتنی بھی حسنہ ہیں، وہ سب شامل ہیں۔ اس میں علم نافع بھی ہے، اس میں رزق حلال بھی ہے، اس میں اولاد بھی ہے، اس میں نیک بیوی بھی ہے، اس میں مکان بھی ہے۔ فرمایا آدمی کی خوش قسمتی میں سے 3 چیزیں ہیں کہ اس کو نیک اور صالح بیوی مل جائے، اچھا پڑوسی مل جائے، اور وسیع اور کشادہ مکان مل جائے۔ تو فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کے جو لفظ ہیں، اس میں ساری دنیا کے اندر جتنی بھلائیاں ہیں، جتنی بھی خوبیاں ہیں، یہ ساری کے ساری اس کے اندر جمع ہیں۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی تو ہمیں حسنہ اور بھلائی عطا فرما۔ آخرت کی حسنہ کے اندر فرمایا آخرت کی ساری بھلائیاں جمع ہیں، عذاب قبر سے پناہ اور نجات ہے، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچنا ہے، اعمال ناموں کا دائیں ہاتھ کے اندر ملنا ہے، اور بائیں ہاتھ کے اعمال نامے سے بچنا، پل صراط سے گزرنا، جہنم سے بچنا، یہ سب کا سب وفی الآخرۃ حسنہ کے اندر داخل۔ اس لیے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگو تو اس میں دنیا کی بھلائی بھی مانگو اور آخرت کی بھلائی بھی مانگو، اور اس کے لیے اس سے بڑھ کر کے کوئی جامع دعا نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جو نماز کے اندر بھی ہم مانگتے ہیں، فرمایا یہ جامع ترین دعا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ دعا مانگتے تو ہر دفعہ میں فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی یہ دعا شامل ہوتی۔ جب طواف فرماتے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں، فرمایا کہ یہ دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ رکن یمانی کے پاس فرشتہ کھڑا ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جب بندے یہ دعا مانگتے ہیں تو وہ اس کے اوپر آمین آمین کہتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اس وقت سے اللہ نے رکن یمانی کے اوپر فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جب بندے یہ دعا مانگتے ہیں تو اس کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں کہ 70 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرما دیے ہیں کہ جب بندے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار دعا مانگتے ہیں تو اس کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا، انتہائی کمزور، نہیں، پوچھا کہ تم کیا دعا مانگتے تھے؟ عرض کیا اللہ کے رسول،
میں اس سے پہلے یہ دعا مانگتا تھا کہ یہ اللہ آخرت میں جو آپ نے مجھے عذاب دینا ہے وہ دنیا ہی میں دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کون انسان ایسا ہے کہ جس کے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ فرمایا تم نے یہ دعا کیوں نہ مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ اس بندے کو شفا عطا فرما، اللہ نے اسے شفا دے۔ تو فرمایا صرف دنیا کا سوال کرنا یہ بھی درست نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا تو صرف آخرت ہی کے ساتھ تعلق ہے۔ فرمایا وہ بھی غلط ہے۔ ان کی بھی اصلاح کر دی گئی کہ انسان محتاج ہے دنیا کے اندر بھی بھلائیوں کا، خوبیوں کا، اور آخرت کی بھلائیوں اور خوبیوں کا۔ جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم تو صرف آخرت کے لیے مانگتے ہیں، وہ بھی غلط ہیں، جاہلیت کے اندر، جہالت کے اندر مبتلا ہے۔ فرمایا انسان محتاج ہے دنیا کے اندر بھی بھلائی کا۔ دنیا میں اسی وقت انسان نیکی کر سکتا ہے کہ جب وہ صحت مند ہو۔ اگر ایک انسان اللہ اس کو ایک معمولی سی بیماری لاحق کر دے، ایک بال کے برابر بھی اسے بیماری لاحق ہو جائے، تو وہ کوئی عبادت نہیں کر سکتا، کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگنی ہو تو اس میں دنیا کی بھلائی بھی مانگو اور آخرت کی بھلائی بھی مانگو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔